توفیق خدا سے یہ سلسلہ درس قرآن جاری ہے اور الحمدللہ ہمارے 3 پارے کمپلیٹ ہو گئے. تو آج جو ہے پارہ نمبر 27. تو پارہ نمبر 27 کی آخری صورت سورہ حدید. سورہ حدید یہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت کی ٹوٹل آیات 29 آیات، جس کے اندر پروردگار نے اور عظیم ہمیں پیغامات دیے. اور یہ صورت جو ہے جس کی فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حدید کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو لوگوں میں شمار کرتا ہے جو اللہ اور رسول پر جو ہے وہ کیا ہے، ایمان. جو یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ایمان کی تصدیق ہو جائے، میں خدا اور رسول پر ایمان رکھوں، تو اس کو کیا چاہیے؟ سورہ حدید کی تلاوت کیا کرے. گویا یہ ایمان کی ایک تصدیق ہے، صاحب ایمان. تو لہٰذا اللہ اور رسول پر ایمان کی اگر تصدیق کوئی چاہتا ہے تو پھر وہ یہ پڑھے، اور یہ معصومین نے بیان کیا، خود رسول اللہ. اب آیات اور ترجمہ و پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی. اللہ عزیز بھی اور حکیم بھی. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کی حاکمیت اللہ کی، یعنی پوری کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ. وہ زندہ کرتا ہے اور وہی اللہ مارتا ہے. زندگی اور موت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ عاجز ہو، بلکہ ہر کام کر سکتا ہے. ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں. اللہ عاجز نہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہی اول ہے، یعنی اللہ کی ذات، وہی ذات الہی اول ہے، اور وہی یعنی اللہ کی ذات آخر ہے. وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ ایسا ہے، کچھ نہ تھا تو خدا تھا سب سے. تو گویا اللہ اول ہے، یعنی ہر چیز وہ اپنے وجود میں احتیاج ہوئی تو اللہ کی طرف، ہر چیز محتاج اللہ کی طرف. تو هو الاول. انشاءاللہ اس کے معنی آیت نمبر 4. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے وہی اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر عرش پر اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش پر
اپنے کنٹرول کو اپنا کنٹرول رکھا. اللہ اسے بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے. اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اور اسے بھی جو زمین سے باہر نکلتا ہے اور جو زمین کے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی اللہ حاضر اور ناظر. اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کس قدر یعنی پیغام توحید دے رہے خدا کے بارے. آیت نمبر 5 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے. بادشاہت زمینوں اور آسمانوں میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹتے. تمام کائنات کے معاملات امور اللہ کی طرف پلٹتے. اللہ کے بغیر کوئی کام کائنات کے بن نہیں پاتے. اللہ انسان اپنے جتنے بھی امور کو انجام دینے کی کوشش کرے پھر بھی انسان کو اپنی کامیابی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا ہو. یہ نہ کہے انسان کہ اب میں کامیاب ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس جائیدادیں ہیں, میرے پاس سب کچھ ہے, میں کامیاب ہو جاؤں. نہیں, محنت کر کے خدا سے کامیابی کا سوال کرو. سب معاملات خدا کی طرف پلٹتے ہیں. وہ چاہے کامیاب ہو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. ایسا ان 6 آیات کا ترجمہ آپ نے سنا. اب ان آیات کا پیغام. آیت نمبر 1 کا پیغام. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تمام موجودات چاہے وہ صاحبان عقل و روح ہوں یا صاحبان عقل و روح نہ ہوں, کائنات جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اب اللہ کی تسبیح جو موجودات صاحبان عقل و روح ہیں وہ تسبیح کریں گے زبان سے. تسبیح لسانی اس کو کہتے ہیں. جیسے مثلا مسلمان ہیں, جیسے مومن ہیں, وہ تو تسبیح کریں گے. لیکن یہ جو کافر ہے کیا وہ تسبیح خدا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کبھی دیکھا آپ نے یہ کافر ہو کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اچھا, کیا آپ نے کبھی پتھروں کو, پانی کو, ان چیزوں کو تسبیح کرتے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ چاہے وہ صاحبان عقل ہو یا غیر عقل, سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ہم نے انسان تو تسبیح کرتے ہیں, انسانوں کو دیکھا بھی صحیح, کافروں کو تسبیح کرتے دیکھا بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے جب تک وہ مومن نہ ہو جائے. ایسے کہ نہیں, وہ تسبیح نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو پانی کے دریا ہیں تو کیا تسبیح کرتے ہیں؟ نہیں. پتھر تسبیح کرتے ہیں؟ کبھی سبزیوں کو, ان چیزوں کو تسبیح خدا کرتے دیکھا؟ آواز سنی؟ نہیں. جانوروں کو کبھی آپ نے تسبیح خدا کرتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ تسبیح خدا کرتی ہے, تو پھر یہ کیسے تسبیح کرتی ہے؟ تو یہاں پر ہمارے علماء نے ایک بحث کی ہے کہ کائنات کے ہر موجود تسبیح خدا کرتا ہے, چاہے وہ جمادات بھی کیوں نہیں ہے. ہم ان کی تسبیح کی آواز کا احساس اور ادراک نہیں رکھتے. ہم ان کی تسبیح کا ادراک اور احساس نہیں رکھتے, یعنی ہمارے اندر قوت سماعت اتنی نہیں ہے ہم اس کی آواز سن سکتے. وہ تسبیح خدا کرتے ہیں. تو لہٰذا جمادات اپنے مقام پر تسبیح کرتے ہیں, اور
ایک تسبیح ہوتی ہے مقالی. تو ایک جواب دیا علماء نے کہا کہ اگر یہ تسبیح زبان سے نہ بھی کرے تو جمادات یا کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں خدا کی قدرت و عظمت کی تسبیح کر رہی ہے کہ مجھے میرے اس وجود میں خلق کرنے والی جو ذات ہے پاک اور منزہ وہ اللہ کی ذات ہے. تو کہتے ہیں وہ اپنے وجود کی طرف جو لوگوں کو دعوت دے رہی ہے یہی تسبیح خدا. اس کو کہتے ہیں زبان حال. جیسے ہم کسی کے چہرے پہ دیکھتے ہیں نا جی, تو وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے کو وہ بول نہیں رہا ہوتا کہ میں مرنے والا ہوں, وہ کوئی شخص بول نہیں رہا ہوتا کہ مجھے کوئی ٹینشن ہے, میں خوف کی حالت میں ہوں. اس کے چہرے کی زردی بتا رہی ہوتی ہے اس کے اوپر خوف ہے. جیسے کہ ایک بندے کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے یا خوشی سے یا شرمندگی سے, وہ بول نہیں رہا ہوتا بلکہ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے. تو یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس کی شکل کے آثار سے معلوم کرتے ہیں. تو کائنات کے آثار بھی اللہ کی عظمت ہو اور اس کی قدرت کی طرف جو ہے وہ دعوت ہے. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں تسبیح حالی, یعنی زبان حال سے ہر چیز اللہ کی تسبیح اور عظمت کی گنگار ہے. توافق. تو بعض نے کہا کہ اگرچہ جمادات پتھر ساری چیزیں تسبیح خدا کرتی ہیں, تو خود انسان کا اپنا وجود چاہے وہ کافر بھی کیوں نہیں ہے, اگرچہ وہ زبان سے تسبیح نہیں کر رہا لیکن اس کا وجود اللہ کی قدرت کی طرف دعوت فکر دے رہا, خود اسی کافر کو کہ دیکھ تیرے وجود کو خلق کرنے والا کون ہے جو تجھے اس منظم انداز سے. تو جانوروں کی تسبیح کے بارے میں بھی, اب جانوروں کی تسبیح ہم نہیں سنتے, جیسے کہ ہمارے پاس روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جانوروں کے منہ پہ تھپڑ نہ مارو. رسول اللہ فرماتے ہیں جانوروں کے منہ پہ تھپڑ نہ مارو, اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے ذکر خدا کرتے ہیں. جانور ذکر خدا کرتے, ان کو نہ مارو. تو یعنی دیکھیں سید الرسل جانوروں کو کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں, یعنی ان کا بھی احترام کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں, ذکر خدا. یعنی ذکر خدا اس قدر عظمت والی چیز ہے, اس قدر یعنی یہ نعمت ہے کہ جو حیوان کو بھی عزت بخش رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جانور کے منہ پہ نہ مارو کیونکہ وہ اسی منہ سے ذکر خدا کرتا ہے. وہ منہ لائق تعظیم ہے. جانور کا منہ, جانور کے منہ پہ نہیں مارنا چاہیے جو ذکر خدا کرتا ہے. جو انسان ہے اشرف المخلوقات ہے, جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, جو محبت رکھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کیا ہم اس کے منہ پہ ماریں؟ جائز ہے؟ کیا کوئی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارے جائز ہے؟ ماں باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے جائز ہے؟ تو لہٰذا بات ہوتی ہے, والدین کے سامنے اونچا بولتے ہیں, جسارت کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جب کوئی اپنے والدین میں کسی کے سامنے جسارت کرتا ہے تو آواز آتی ہے خدا کی طرف سے, یا آگ اعمل ما شئت, اے بد نصیب, اے نافرمان والدین کے جتنے مرضی آئے نیک اعمال کر, تیرا کوئی عمل قبول نہیں. والدین کو ناراض کر, لہٰذا والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا اب جو جانور ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. خود رسول اللہ نے فرمایا, اور ہمارے پاس ایک روایت ہے امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے جس میں امام نے تمام جانوروں کی تسبیح, ہر جانور کی تسبیح کو ذکر کیا, کون سا جانور کون سی تسبیح کرتا ہے. لہٰذا جانور بھی تسبیح کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے, چاہے وہ موجودات میں سے صاحبان عقل ہوں یا غیر صاحبان عقل. ایک صلوات پڑھے محمد. اس میں دوسرا جو پیغام, دوسرا پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا, اس میں لہو ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین میں بادشاہ کس کے لیے؟ اللہ. دوسری آیت کا جو پیغام میسج, یحیی و یمیت,
جس اللہ کی کائنات میں بادشاہت ہے وہی اللہ زندہ کرتا ہے اور وہی اللہ مارتا ہے، وہ وعلا کل شیء قدیر، ہر چیز میں وہ قادر ہے۔ تو لہٰذا اس دوسری آیت میں اللہ نے پیغام توحید دیا، فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں حاکمیت اللہ، انبیاؤں کو اگرچہ بھیجا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول اللہ کے ائمہ اہل بیت جانشین ٹھہرے، لیکن حاکم کون ہے؟ حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ، یعنی اللہ کے نظام میں اگر اللہ نے کسی کو لوگوں پر حاکم بنا کر بھیجے تو وہ رسول اللہ ہے، یعنی بھیجنے والا پھر بھی اللہ ہے، تو نظام پوری کائنات میں اللہ کا ہے۔ تو جب پوری کائنات میں حاکمیت اللہ کی ہے تو وہ جس کو چاہے وہ حاکم بنے، جس کو چاہے وہ امت کے اوپر سردار بنے۔ تو جب اللہ کی حاکمیت ہے تو اللہ کی حاکمیت کا مطلب ہے کہ نمائندے بھی اسی کی طرف سے معین کردہ ہو۔ تو جس طرح ہم میں سے کوئی نبی اپنی طرف سے نہیں بن سکتا یا کوئی لوگ چند مل کے اس کو نبوت کے منصب پہ فائز نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم میں سے چند لوگ اکٹھے ہو کے کسی کو امام بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ نظام جو اللہ کا نظام ہے، جو نظام ہدایت ہے، تو کیا نظام ہدایت کے لیے صرف انبیاء کو اللہ حاکم بنا دے کافی ہے؟ آگے سلسلہ ہدایت ختم ہو گیا، آگے ضرورت نہیں ہے۔ جس ضرورت کے تحت اللہ نے معصوم انبیاءوں کو لوگوں پہ حاکم بنایا، سرپرست بنایا، اسی نظام ہدایت کو قیامت تک کنٹینیو رکھنے کے لیے اس نبی کے جانشینوں کو بھی معصوم ہونا چاہیے، نہ کہ وہ گنہگار ہو۔ تو لہٰذا کائنات میں زمین و آسمان کی حاکمیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا دیکھیں کیا کہا اس میں، اس آیت مجیدہ میں اللہ زمین و آسمان کا حاکم ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ فرمایا اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے اور اللہ ہی موت دینے والا ہے۔ تو کتنے لوگ تھے جو جھوٹی ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، کہتے تھے ہم زندہ کرنے والے ہیں۔ جیسے فرعون اپنے دربار میں کیا کرتا تھا، کچھ لوگوں کو زندہ چھوڑتا تھا، کچھ لوگوں کو منگواتا تھا قیدیوں کو، حکم دیتا تھا کہ ان لوگوں کو مار دیا جائے، کہتا تھا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، کہتا تھا دیکھو میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ لوگوں کے سامنے یہ بتاتا تھا کہ یہ میرا اختیار ہے، زندہ کرنا اور مارنا یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کہہ رہے نہیں، یہ تمہارے اصول ہیں، تم جس کو چاہو چھوڑو یا جس کو تم چاہو زندہ کرو، نہیں، اللہ جس کو چاہے زندہ کرے اور جس کو چاہے مار دے۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عام حالات میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ شخص مرنے والا ہے، دیکھتے دیکھتے یہ ہوتا ہے کہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہے، وہی انسان بچ جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک صحیح انسان ہے، صحت مند ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ماشاءاللہ لمبی زندگی گزار لی، دیکھتے دیکھتے وہ صحت مند جوان وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں بھئی ایک مریض مرنے والا ہے اور صحت مند نے لمبی زندگی پانی ہے، تو جی ہمارا فیصلہ ہوا۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے ہماری ان فیصلوں کے اوپر پانی پھیر کے بتا دیا، نہیں، تم جو فیصلہ کرو گے وہ نہیں ہوگا، تم دیکھ رہے ہو اس کے مرض اور بیماری کو دیکھ کے سمجھ رہے ہو کہ اب یہ مرنے والا ہے، اگرچہ بیماری کو موت کی علامت قرار دی ہے لیکن حتمی نہیں کہ انسان نے مر جانا۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے سے بڑے کینسر جیسے موذی امراض سے بھی پروردگار لوگوں کو نکال دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ تم جو امید لگائے بیٹھے تھے موت کی، میں اسی موت سے حیات دینے والا، فیصلہ میرا ہو، تم لوگوں کا نہیں۔ تو لہٰذا
اللہ نے اس آیت مجیدہ میں واضح پیغام دے دیا، موت دینا بھی میرا کام اور زندگی دینا بھی میرا کام۔ تو کیسے؟ سید نعمت اللہ جزائری ہمارے علماء میں سے بڑے عظیم ایک محدث گزرے ہیں، علامہ مجلسی کے شاگردوں میں سے، انہوں نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں حکایت نقل کی ہے کہ ایک رات کو کچھ چوروں نے ایک گھر پہ چوری کا پروگرام بنایا۔ چوروں نے کیا کیا، پرانا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس اتنے گھر کے سامان بھی نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل مثلا فریج ہیں، فرنیچر، بہت ساری چیزیں، سادہ زمانہ، سادی چیزیں، ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی ضرورت کے تحت۔ اب ان چوروں نے کیا کیا، اس گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے جو صحن میں چیزیں پڑی تھیں وہ اس گھر سے باہر گلی میں رکھی، رات کا وقت ہے، سناٹے ہر طرف۔ پھر انہوں نے دوسرے کمرے میں گئے، وہاں پر صفائی کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کمرے میں گئے جس کمرے میں گھر والے سو رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کمرے میں ایک جھولے میں بچہ بھی سو رہا ہے اور میاں بیوی سو رہے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے، سب سے پہلے انہوں نے اس بچے کے جھولے کو اٹھایا، آپس میں بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کمرے کا صفایا کرنے لگیں اور وہ بچہ اٹھ جائے، شیر خوار بچہ ہے، چھوٹا بچہ، وہ اگر نیند سے اٹھ گیا تو پھر اس کے والدین اٹھ جائیں گے تو ہمارا جو پروگرام ہے سارا چوپٹ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کیا کرتے ہیں، اس جھولے سمیت بچے کو پہلے باہر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کیا، جھولے سمیت بچے کو باہر گلی میں لے گئے، سامان بھی باہر پڑا لے گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے صفایا کیا، اس کمرے میں جو سامان تھا وہ صرف وہی بستر جن کے اوپر میاں بیوی سو رہے۔ اب یہ سامان بھی لے گئے، وہ میاں بیوی سو رہے ہیں، بچہ باہر، گھر کا سارا سامان باہر۔ ایک مرتبہ چوروں نے کہا کہ ایک آخری چکر دوبارہ لگا کے آتے کہ کوئی چیز رہ نہ گئی۔ اب یہ چور مل کے آئے، جو دوسرا جو حصہ تھا، دوسرا کمرہ، وہاں پر دیکھ رہے ہیں، ادھر سے جو میاں بیوی سو رہے تھے، خاتون کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میرا بچہ میرے ساتھ نہیں ہے، جھولا بھی ساتھ ہے، جلدی سے اپنے شوہر کو بیدار کیا، ہمارا فرزند نہیں ہے، خدا خیر کرے۔ لہذا کیا کیا، اس نے شوہر کو بیدار کیا، دونوں اٹھے، دروازہ کھول کے جب انہوں نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا، میاں بیوی دونوں، دیکھا اللہ خیر کرے بچہ ہے نہیں اور گھر کا دروازہ باہر والا بھی کھلا ہوا ہے، دونوں میاں بیوی دوڑے گھر کے باہر کی طرف جو دروازہ کھلا تھا۔ باہر آ کر کیا دیکھتے ہیں، گلی میں باہر جھولا پڑا ہے، ان کا بچہ پڑا ہے، ان کے گھر کا سارا سامان پڑا ہے۔ حیران پریشان ہے، یہ ہمارے گھر کا سامان باہر کس نے رکھا، سمجھ نہیں آتا، رات کا اتنا وقت ہے، ہمارا بچہ جھولے سمیت ہمارے گھر کا سارا سامان، آخر ماجرا کیا۔ ابھی یہ حیران پریشان کھڑے ہیں کہ کتنی دیر میں ان کے گھر کی عمارت گری اور وہ چور اس گھر کی عمارت کے نیچے دب گئے۔ جب صبح کو بلدیہ والے آئے، اس وقت کی جب انہوں نے ملبہ اٹھایا تو اس عمارت کے نیچے سے عمارت کو ہٹایا تو وہاں پر جو دب کے چور مرے تھے ان کی لاشیں نکالی گئی۔ اب دیکھیں پروردگار یہ کہہ رہے فیصلہ میرا ہو، میں نے کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو موت۔ وہ چور آئے تھے چوری کرنے کے لیے، پروردگار نے ان گھر والوں کی زندگی رکھی تھی، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی تھی، اور یہ کس طرح زندہ بچیں گے؟ وہ بہانہ کیا بنا، وہ چور آئے چوری کے بہانے سے، چوری کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے۔ اللہ نے اسی گھر میں ان کے لیے موت لکھی تھی، جو باہر والے تھے ان کی گھر میں موت آ گئی، اور جو گھر والے تھے وہ اللہ کے حکم سے زندہ اور سلامت بچ گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات سے یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو میں ہوں زندہ کرنے والا اور میں ہوں مارنے والا، میرے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔
تیسری آیت کا پیغام کہ بہت سی صفات انسانوں اور دیگر موجودات میں کسی ایک وجود میں بیک وقت میں بہت سی صفات جمع نہیں ہو سکتی. مثلا دو قسم بہت سی صفات ایک شخص میں بیک وقت میں جمع ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو صفات تضاد رکھتی ہیں اللہ کی ذات میں وہ جمع ہو جاتی ہیں، لوگوں میں نہیں ہو سکتی. مثلا مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر گروہ میں گروہ کا اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، لیکن اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ میں اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں. تو یہ نہیں، اول ہونا بھی اللہ کی صفت کے ساتھ خاص ہے اور آخر ہونا بھی اللہ کی صفت کے ساتھ خاص ہے. تو لہٰذا اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں شریک نہیں. تو لہٰذا یہاں پر ایک صلوات پڑھے محمد رسول اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے واجب الوجود. واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور اللہ کے بعد کائنات میں جتنے وجود ہیں، انبیاء ہوں، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، کائنات کا جتنا بھی ذرہ ذرہ ہے، سارے ہیں ممکن الوجود. ممکن الوجود تو ممکن الوجود وہ ہوتا ہے یعنی جو اپنے وجود میں واجب الوجود یعنی اللہ کے وجود کے محتاج ہوتا ہے. اور جو ممکن الوجود ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے یا پھر وہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ مخلوق ہوتا ہے. کوئی جانور ہو سکتے ہیں، وہ جمادات ہو سکتے ہیں. تو ممکن الوجود جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو یعنی واجب الوجود کے محتاج ہو. تو اللہ واجب الوجود ہے، تو ہم جو ہیں وہ ممکن الوجود ہیں. تو ممکن الوجود واجب الوجود کے محتاج. تو لہٰذا اسی لیے انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جتنے بھی باعظمت ہیں وہ اپنے وجود میں بھی خدا کے محتاج. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی خود سے بن گیا ہو، کوئی امام علیہ السلام خود سے وہ پیدا ہوا، نہیں. اللہ کی ذات نے اپنے ارادے سے نبی کو پیدا کیا، اپنے ارادے سے امام کو پیدا کیا. تو کائنات کی ہر چیز کو جو وجود بخشا وہ اللہ کے ارادے سے. کوئی شخص اپنے ارادے سے نہیں آئے، اللہ کے ارادے سے ہے کائنات. لہٰذا اسی لیے کائنات میں ہر ذرہ اللہ کی ذات کا محتاج ہے. تو لہٰذا اسی لیے ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو وہ اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء. بارئلہ تو وہ بعد ہے کہ جس کے بعد کوئی شے نہیں. وانت الظاہر فلیس فوق شیء فوقک شیء. اے بار الہ تو وہ ظاہر ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء. بار الہ تو پنہاں ہے، تو وہ مخفی خزانہ ہے، تو وہ ذات ہے کہ جو تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں، تیرے ماوراء کچھ بھی وجود نہیں. لہٰذا تو ہی تو ہے، تیری ذات. تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ تیسری آیت میں اللہ کی صفات کا ذکر ہوا. آیت نمبر 4 میں فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس میں کیا کہا اللہ نے؟ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں. آپ لوگ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں. اس آیت مجیدہ میں اللہ نے ذکر توحید کیا، پیچھے والے ذکر کو کنٹینیو رکھتے ہوئے. زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، تو اس میں اللہ نے صفت خالقیت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو کائنات میں ہر چیز کا خالق میں اللہ. اللہ واضح کیا پیغام دے
کیسا پیغام دے رہے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 3 قرآن پڑھیں، دیکھیں خدا گواہ ہے قرآن میں اللہ نے کتنی ہماری ہدایت کی ہے۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے؟ وہ اللہ بتا رہا ہے خالق میں اللہ ہوں اور میں اللہ تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہوں، یعنی بارش کو برسا کر زمین سے ہریالی اور پھل پودے اور دوسری چیز جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا خالق ہونا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ خالق اللہ کی صفت ہے، قرآن کی بات ہے۔ اب اگر دیکھیں جو یہودی تھے وہ کہتے تھے حضرت عزیر خالق ہیں، وہ حضرت عزیر کو خالق کہتے تھے وہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے، وہ ان کو خالق مانتے تھے۔ کیا یہ بات ان کا نظریہ درست ہے؟ غلط۔ حضرت عزیر کو اگر کوئی خالق کہے کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ غلط۔ جو عیسائی تھے ان میں سے کچھ گمراہ تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خالق ہے، کیا حضرت عیسیٰ خالق ہے؟ غلط۔ اچھا، جب یہودیوں کا عقیدہ غلط ہوا، وہ اللہ کے علاوہ حضرت عزیر کو خالق یا اللہ کا بیٹا یا اپنا سارا کچھ مانتے ہیں، وہ غلط۔ عیسائی جو گمراہ ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، مالک سارا حضرت عیسیٰ، وہ بھی کیا ہوئے؟ لیکن اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی کہے رسول یا رسول کی آل میں سے کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے، کوئی موت و حیات دینے والے ہیں، تو جو نظریہ یہودیوں نے اختیار کیا ہم کہیں وہ غلط، جو نظریہ عیسائیوں نے اختیار کیا ہم کہیں وہ غلط۔ اگر وہ نظریہ ہم مسلمان اور مومن اختیار کر لیں ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جو بات وہ کریں غیر کریں تو ہم کہیں غلط ہے، اور وہی بات اگر ہم کریں تو ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمارے عقائد، ہمارے نظریات قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق تمہارا اللہ ہے، رازق بھی تمہارا کون ہے؟ قرآن واضح کہہ رہے ہیں سورہ فاطر میں اللہ کہہ رہے اللہ میں ہوں تمہارا رازق، ختم، فیصلہ ہو گئے قرآن کو۔ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے میں اللہ کو خالق میں رازق نہیں مانتا، میرا رازق مثلا نبی ہے، میرے رازق مولا علی ہے، میرے رازق مولا حسین ہے، میرے رازق مولا عباس علمدار ہے، اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے تو پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کس مقام پر امام نے، نبی نے فرمایا یا حضرت عباس نے کہا؟ کوئی قرآن سے آیت ثابت کرو، یا پھر جو ہے کوئی امام کا کلام سے بتاؤ۔ ہم قرآن کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، کیا قرآن غلط ہے؟ کوئی بندہ اگر کہہ دے قرآن کی ایک آیت غلط ہے الیاذ باللہ، وہ کیا بن جاتا ہے؟ کافر ہے، وہ ہے۔ پھر قرآن کے مقابلے میں ہم کیسے غلط عقائد لے کر آئیں؟ یعنی ہم ایسا نظریہ اختیار کریں قرآن ہمیں جو سمجھاتا ہے ہم اس کے اپوزٹ لے کر آتے ہیں، اس کے اینٹی لے کر آتے ہیں۔ قرآن سے اپنی اصلاح کریں۔ لہٰذا اب اللہ نے کہا ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے کہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ 6 دن عام طور پہ لوگوں میں یہی مشہور ہے، 6 دنوں میں۔ ایام سے مراد ہے دن، یوم کی جمع ہے ایام، یہاں پر مراد 6 دن نہیں ہے، اس کو محاورتاً کہا گیا 6 دن۔ اس 6 دن کا مطلب کیا ہے؟ ایام سے، یوم سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد ہے دور، وقت۔ جس طرح آپ لوگ میں ایک سادہ سا مثال دوں، مثلا سیاسی لوگ ہوتے ہیں اپنے بیان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلے ان کا دور تھا اب ہمارا دور ہے، کہتی ہے نا؟ اب یعنی پہلے ان کا دور تھا یعنی ان کی حکومت کا دور تھا، اب ہمارا دور ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ حکومت کا دور ان کا 5 سال ہو سکتا ہے وہ 20 سال ہو،
اب ہمارا دور ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ یا کہتے ہیں کل ان کا دن تھا آج ہمارا دن ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو وہ دن سالوں پر مشتمل ہوتا ہے، کوئی ایک دن پہ نہیں ہوتا جو عام دن بولا جاتا ہے۔ سیاسی لوگ جو کہتے ہیں نا کل ان کا دن تھا آج ہمارا دن ہے، یا آج ان کا دن ہے تو کل ہمارا دن ہوگا، آج ان کا وقت ہے تو کل ہمارا وقت ہوگا، تو یہ عام طور پہ بولا جاتا ہے جو دن ہے، تو یہ عام طور پہ اصل میں ایک دور پر بولا جاتا ہے۔ تو وہ دور یعنی وہ ہو سکتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 6 دنوں میں بنایا، یعنی ہو سکتا ہے 6 ملین سالوں میں بنایا، یہ مراد ہو سکتی ہے، یا 600 سال ہو سکتے ہیں، یا 6000 سال ہو سکتے ہیں، یا 6 سال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صرف یہ کہنا کہ یہ عام 6 دن نہیں، ان عام 6 دنوں میں اللہ نے نہیں بنایا اتنی بڑی کائنات، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بنائی، کیا اچھا سوال ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ 6 دنوں میں یا ایک دن میں پوری کائنات کو نہیں بنا سکتا تھا؟ عام 6 دنوں میں یا ایک دن میں بنا سکتا تھا، بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کی عظمت اور قدرت کا اظہار وہ نہ ہو پاتا۔ یہ پوری کائنات کی طرف نگاہ کریں، ہر چیز منظم نظر آتی ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ خوبصورتی اور ترتیب نظر آتی ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منظم انداز اور تدریج کا خیال رکھتے ہوئے، ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے اندر حسن اور ایک نظم اور ضبط ہر چیز کو اس میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو لہٰذا گویا اس میں ہمیں یہ بھی ایک میسیج اور پیغام دے دیا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بتدریج ایک نظام کے سسٹم میں خلق کیا ہے، کوئی شخص اگر چاہتا ہے اپنے مقاصد میں کامیابیاں اجلت سے کام لے، اللہ کہتے نہیں، اپنے مقاصد میں کامیابیوں میں اجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو، بلکہ بتدریج اپنے امور کو انجام دو، منظم کرو، پھر دیکھو اس کا نتیجہ جو ہے وہ تمہیں کس قدر حسین و جمیل اور تمہیں بہترین ملے گا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ اس کائنات کے بارے میں، جو اللہ نے ارادہ کیا بتدریج اور منظم انداز سے کائنات وجود میں آئی، اس کا ہر گوشہ، اس کی ہر چیز، ہر ذرہ جو ہے وہ اس قدر باکمال ہے، باعظمت ہے، جو خدا کے وجود، اس کی عظمت، اس کی قدرت کی طرف ہمیں دعوت ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنے امور میں بھی غور و فکر اور تعامل کے ساتھ کام لے۔ صلوات پڑھے محمد اس آیت میں ایک لفظ ہے ثم استوى علی العرش، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت، اللہ کی قدرت اور طاقت یعنی اس کا کنٹرول ہے پوری کائنات، یہ جو اشارہ ہے وہ اس بات کی طرف۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الیاذ باللہ وہ عرش پر بیٹھ گئے، وہ جلوہ افروز ہو گئے، یعنی اللہ عرش پہ بیٹھ گئے، یعنی اللہ کے جسم کے قائل ہو گئے۔ بعض لوگوں نے یہ نظریہ اختیار کیا، یعنی اللہ عرش پر ہے، اللہ گویا جسم رکھتا ہے۔ امامیہ کے عقیدے کے مطابق نبی کی جو آل سے وارثان قرآن نے جو ہمیں سمجھایا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ جو جسم رکھتا ہے وہ شے ہوتا ہے، جو جسم رکھتا ہے وہ اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ کو محتاج نہیں سمجھتے، ایک چیز جسم بھی ہو اور اللہ بھی ہو، یہ بعید ہے، لہٰذا اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، بعض لوگ نظریہ کرتے ہیں اوپر والا بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی عرش پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، یہ نظریے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا کنٹرول عرش پر ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، بعض جو ہے یعنی اہل اسلام کی کتابوں میں روایت ہے جیسے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مثلا تخت پر بیٹھے گا تو شاب امرت یعنی ایسا
لڑکا ہوگا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، بال گنگرانے ہوں گے، خوبصورت ہوگا، کرسی چر چر کر رہی ہوگی، اور پھر وہ جہنم صدا دے گی تو اللہ اپنی ایک ٹانگ ڈال دے گا جہنم میں، الیاذ باللہ۔ ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے جو اللہ جہنم سے نہ بچ پائے، تو پھر اس کی مخلوق کیا بچ پائے؟ ہم ایسا ایمان اور دین نہیں رکھتے۔ بھئی جو مسلمانوں نے نظریہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دی، جب اللہ جہنم سے نہ بچ پائے تو پھر ہم کیسے بچیں گے، بچ پائیں گے؟ لہذا ایسا نظریہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ کے ہم جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں، تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پر کنٹرول ہے، اس کی طاقت اور قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس آیت میں ایک مقام پہ فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء ویعرج فیها۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین میں سے نکلتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور آسمان پر چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے علم کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ یعنی کائنات کا جتنے بھی امور انجام پا رہے ہیں، اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ اللہ کے علم میں بارش کا قطرہ برس رہا ہے زمین پر، زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے، آسمان سے جو نازل ہو رہا ہے، آسمان کی طرف جو جا رہا ہے، تمہاری دعائیں آرزو، اللہ سب سے باخبر ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور اسی آیت میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یہ آیت ہمیں میسیج دے رہی ہے انسان خبردار ہو جا، سدھر جا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے امور سے، اللہ تمہارے کاموں سے، اللہ تمہارے کردار سے واقف ہے، لہذا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آیت مجیدہ دیکھیں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، اے انسان خدا کو حاضر اور ناظر سمجھ، خدا تیرے ساتھ ہے۔ جب انسان یہ سمجھے خدا میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کو، جو سمجھدار انسان، اس کو سنبھلنا چاہیے، گناہوں سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا چاہیے، واجبات کی طرف اس کو آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ تو گویا آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ تو جو لوگ اس آیت پر عمل کرتے ہیں، پیغام پر، وہ کامیابی کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، ہر لحظے ہر وقت خدا کی یاد میں رہتے ہیں، غفلت سے باہر رہتے ہیں، یہی لوگ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ ہمارے علماء میں سے ایک ہمارے عالم گزرے فقیہ مقدس اردبیلی، بہت عظیم ہمارے ایک فقیہ گزرے ہیں مقدس اردبیلی، نجف اشرف میں حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے حرم کا میں آپ جب مردوں والی طرف سے انٹری کرتے ہیں تو جو میناریں ہیں، دو میناریں، امام کے حرم میں داخل ہونے، جو کمرہ زیارت پر داخل ہونے سے جب آپ کھڑے ہوں سامنے زری کے، تو جو آپ کی لیفٹ سائڈ پر ہے، بائیں ہاتھ پر جو مینارہ ہے، اس کے اندر ان کی قبر ہے، ملا مقدس اردبیلی، جن کی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیارت ہو چکی، جو اپنے مسائل کا حل قبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو کر معلوم کرتے، اپنے زمانے کے مقدس یہ عالم دین کس طرح اس آیت پر عمل کرتے، 40 سال اپنی زندگی کے آخری 40 سال کبھی اپنے پاؤں کو پھیلا کر نہیں بیٹھے، کبھی اپنے پاؤں کو 40 سال پھیلا کر نہیں سوئے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ خدا کے حضور مجھے حیا اور شرم آتی ہے، میں خدا کے حضور اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھوں، میں خدا کے حضور اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر سوؤں، ایک عاجزی، خدا کی بارگاہ میں عاجزی۔ تو لہذا حالت احتضار، وقت موت صرف انہوں نے اپنی ٹانگیں سیدھی کی، چونکہ وقت موت کے اپنے آداب، اس وقت ٹانگیں سیدھی کرنا واجب ہو جاتے، تو لہذا یہ بھی ایک علیحدہ احکام ہے جو ہمارے تقریباً لوگوں کو، اب میں اسی 99% کہہ دوں تو شاید کوئی بعید نہیں، لوگوں کو
یعنی یہ احکام، اس سے ہم آگاہی بھی نہیں رکھتے اور ہمیں شوق نہیں. دیندار طبقہ خاص جو ان مسائل سے آگاہ ہے، متوجہ ہے، پتہ ہی نہیں. جنازہ جا رہا ہے، ہم جنازے کے آگے جا رہے ہیں. کتنے جنازے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، ہم لوگ جنازوں کے آگے چلتے ہیں، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے چلو. آگے سے رحمت کے ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں، جو میت کو، جو مردہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک رحمت کا پیغام ہوتا ہے. تو اب ہم امام کہتے ہیں جنازے کے پیچھے چلو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جنازے کے آگے چلتے ہیں نا لوگ. تو ہم اپنی مان رہے ہیں، امام کی نہیں مان رہے. تو جو لوگ یہ مخالفت کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے امام سے. پھر ایسے لوگوں کو جعفری کہلوانے کا حق ہے. جعفری وہی ہے جو امام جعفر صادق کی فقہ اور احکام کو مانے. بس ہم نام کے جعفری، ہمارے اندر آداب زندگی ہے نہیں. بچے کی ولادت سے لے کر وفات تک کے ہمارے پاس آداب اور سنتیں نہیں ہیں، ہماری اپنی رسم و رواج. رسم و رواج کو چھوڑیں، سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں، قرآن کو زندگی میں داخل کریں، محمد والے محمد کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کریں. تو لہٰذا یہ جو ہے آیت مجید، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ آیات جو ہیں ہمیں پیغام دے رہے. آیت نمبر 5 کا پیغام، آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. اللہ کہہ رہے تمام امور کی باز گشت اللہ کی طرف، تمام امور اللہ کی طرف جانا. تو لہٰذا جب تمام امور اللہ کی طرف ہیں، یعنی ہم جتنے بھی کام انجام دے دیں، ہم جتنا بھی اپنا بزنس ہم اپنا بڑھائیں، جتنی کوشش کریں، تمام امور کی باز گشت اللہ کی طرف. تو انسان یہ نہ سوچے اپنا آفس قائم کر کے، اپنی شاپ قائم کر کے، اپنے کسی کام کو انجام دے کے ہم کہیں ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، آپ اپنے امور انجام دے کے کہیں بار الہ اب میں تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے خیر تک تو پہنچا، بار الہ مجھے کامیابی تک تو پہنچا. خدا پر بھروسہ کریں. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علی نے پورے قرآن کا خلاصہ ایک آیت میں پایا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی. تو لہٰذا آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، آپ نے شاپ لگائی، دکان کھولی، آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، آپ نے کوئی بھی کام انجام دیا، کام انجام دیں پہلے، پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں، پھر اور اللہ سے دعا بھی کریں، تو یقیناً کامیابی حاصل ہوتی. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کو بیان کیا. وہ دن اور رات کو، وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور وہ دنوں کے رازوں سے باخبر. تو اس میں اللہ نے پھر پیغام توحید دے کے کہ یہ بتا دیا کہ میں خالق ہوں. پہلے بتایا کہ میں خالق ہوں، اس میں پھر کہا یعنی رات اور دن کو بھی خلق کرنے والا میں ہوں. گویا اللہ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ میں رات اور دن کا خالق ہوں. کیا مطلب اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ سب جانتے ہیں نا دن اور رات ہے نا. اللہ تعالیٰ گویا اس سے غافل لوگوں کو پیغام توحید دے رہا ہے کہ دیکھو تمہیں زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتا میں، پیغام توحید آسانی سے سمجھ جاؤ. یہ جو دن رات کے اندھیرے سے نور لانا دن میں، یا دن کے ہوتے ہوئے اس کو رات میں اندھیرے میں بدل دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ صرف مجھ اللہ کا کام. اللہ بتا. تو اللہ کرے کہ میں خالق ہوں، رات کا بھی خالق میں اور دن کا بھی خالق. تو گویا اللہ اس رات اور دن سے بھی اپنے خالق ہونے کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں خالق ہوں، میری توحید کا اقرار کرو، توحید پر ایمان رکھو. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہمارے عقیدے توحید کی طرف بھی ہمیں توجہ دے رہے ہیں. متاسفانہ افسوس کے ساتھ ہماری مجالس میں توحید کا ذکر یعنی عام اکثر مجالس میں کم ہوتا ہے. ذکر علماء بیان کرتے ہیں،
خاص طبقہ سنتا ہے توحید کو، لیکن اگر توحید کا ذکر ہو، خدا کا ذکر ہو، ہمیں پسند ہوتا ہے؟ نہیں، لوگ پسند نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک نے شروع میں دعوت اسلام میں یہ نہیں کہا تھا مجھے رسول مانو، کہا تھا کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آغاز اسلام اور دین توحید سے، جس کی توحید صحیح نہ ہو وہ لاکھ رسول اللہ کے نام کی نعتیں پڑھے، جس کی توحید صحیح نہ ہو وہ لاکھ محمد والے محمد کی شان کو بیان کرے، نہ اس کی وہ رسول کی شان میں نعتیں پڑھنا اس کی قبول ہے، نہ آل محمد کی شان میں وہ قصیدہ خوانی قابل قبول ہے، کیونکہ اس کے دین کی اصل صحیح نہیں۔ عقیدہ توحید صحیح ہو، عقیدہ نبوت صحیح ہو، اور عقیدہ امامت، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، تو لہذا یہ ضروری۔ تو لہذا یہ 6 آیات تھی جو سورہ حدید کی۔ اب یہ 6 آیات کس قدر باعظمت ہیں، ہمارے پاس ایک روایت ہے جو برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا امیر المومنین اسألک باللہ ورسولہ، یا امیر المومنین میں آپ کو اللہ اور رسول کے حق کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، الا خصصتنی باعظم ما خصک بہ رسول اللہ، کہ آپ اس عظیم، بہت سی عظیم چیز جو رسول اللہ نے آپ کے ساتھ خاص کی تھی، وَاخْتَصَّهُ بِهِ جِبْرَائِیل وَأَرْسَلَهُ بِهِ الرَّحْمَٰنُ، اور اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ اس چیز کو خاص کیا اور اللہ نے جبرائیل امین کو وہ چیز دے کر بھیجی۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ نے جو اپنے حبیب سے خاص کی جبرائیل امین بھیج کر، اور رسول اللہ نے آپ کے ساتھ خاص کی، مجھے اس چیز کی تعلیم دے جو آپ کے ساتھ خاص ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے بھیجا ہے، خاص اہتمام کیا ہے، تو مجھے جو ہے بتائیے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا دیا؟ یعنی یہ چاہتا ہے کہ مولا مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں جو آپ اور نبی کے ساتھ خاص ہے اور اللہ نے اپنے خاص خزانے سے عطا کیا ہو، جو بڑی سے بڑی مشکل اور حاجت کے طلب کرنے کے لیے میں وہ طریقہ اختیار کروں اور میری حاجت پوری ہو جائے، میری بڑی سے بڑی دعا۔ آج لوگوں کے رزق کی بندش ہے، لوگوں کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، لوگوں کے گھروں میں مسائل ہیں، کسی کے گھر کے لیے ہے، مختلف بیماری میں مبتلا ہے، جس طرح سے بڑی حاجت ہو، تو گویا یہ اپنی پریشانی لے کر آئے کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو اللہ نے نبی کے ساتھ خاص کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ خاص کیا، مجھے اس عمل کی تعلیم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اذا اردت ان تدعو اللہ باسم العظم، اے برا بن عازب، اگر تو چاہتا ہے کہ رب کائنات سے اللہ کی بارگاہ میں اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرے، فقرا من اول سورۃ الحدید، تو پھر سورہ حدید سے تو پڑھ، سورہ حدید الی آخر 6 آیات۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ حدید کی آخری 6 آیات کی تلاوت، پہلی آیات فقرہ، تو آپ اس کی یہ 6 آیات پڑھ، ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ آپ نے فرمایا ومن اول سورۃ الحدید، سورہ حدید کی اول سے وإلی آخر 6 آیات، اور اس کی آخری 6 آیت سے، یعنی اس کی شروع کی 6 آیات کی تلاوت کرو۔ کس کی؟ سورہ حدید کی 6 آیات پڑھ لو، منہا، تو جب یہ پڑھ لو، منہا علیم بذات الصدور، یعنی جہاں تک جب تم پڑھ لو، وآخر سورۃ الحشر 4 آیات، پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں پڑھو، سورہ حدید کی پہلی 6 اور سورہ حشر کی آخری 4، یہ 10 آیات پڑھو۔ مولا علی فرماتے ہیں
یہ 10 آیات پڑھ کے ثم ارفع یدک، اے براء بن عازب، یہ جب 10 آیتیں پڑھ لو پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو. فقل یا من هو هكذا اسألک بحق هذه الاسماء، تو پھر آپ یہ کہو کہ اے بار الہ، میں تجھے ان اسماء کا واسطہ دیتا ہوں، ان تصلی علی محمد، تو محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات پر صلوات بھیج، اور ان کے صدقے میں یعنی ان اسماء کے صدقے میں جو اسماء اعظم ہیں اور رسول اللہ کی ذات کے صدقے میں، اس صلوات کے صدقے میں میری حاجت کو پوری فرما. تو امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کرو گے، عمل کرو گے، 10 آیتیں پڑھ کے، 6 آیتیں سورہ حدید کی، 4 آیتیں سورہ حشر کی آخری، اس کے بعد یہ دعا کرو، تو پھر درود شریف پڑھو. درود پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی حاجت طلب کرو گے، پروردگار تمہاری اس حاجت کو پورا کرے. یعنی مولا علی علیہ السلام یعنی ایسا نسخہ جو اللہ نے نبی کے ساتھ خاص کیا اور نبی نے مولا علی کے ساتھ خاص کیا، تو آپ نے خاص تحفہ دیا اپنے چاہنے والوں کو. تو لہٰذا آیت نمبر 7، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا. آیت نمبر 7، 8، 9، 10 یہ آیت، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا. بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کیا ان کا بڑا اجر ہے. اس آیت میں اللہ نے بڑا عظیم پیغام دیا، جس کے بارے میں کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اس آیت میں اللہ نے اپنی ذات پر اور رسول پر ایمان لانے کے بعد جو حکم دیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا دیا. یعنی دیکھیں، اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ نے اگر کسی عمل کو پسند کیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کرنا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں روایت ہے. دیکھیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ، مجھ فاطمہ زہرا کو اس دنیا میں سے 3 عمل پسند ہیں. بی بی فرماتی ہیں زیارت وجہ رسول اللہ، پہلا عمل رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہے. دوسرا وتلاوت و کتاب اللہ، دوسری اللہ کے کتاب قرآن کی تلاوت ہے. تیسرا وانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یہ 3 عمل مجھ زہرا کو بڑے پسند ہیں. تو یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرنا اس قدر اس کی فضیلت ہے. آیت نمبر 8 میں فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. ترجمہ اور ساتھ ہی پیغام. اللہ فرماتے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کا رسول تمہیں بلا رہا ہے. اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے. رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ اللہ تم سے عہد و پیمان لے چکا ہے اگر تم مومن ہو. تو یعنی اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ تم کیوں ایمان نہیں لاتے اللہ پر، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت توحید دی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے تعصب میں، جہالت میں، گمراہی میں، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لیا تھا، رسول اللہ کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا. ایسے کہ نہیں، بہت سارے مشرک کافر لوگوں نے نبی کی دعوت کو رد کر دیا تھا. آج ہم بیٹھ کے یہ کہیں کہ وہ مشرک، وہ کافر کتنے ڈھیر تھے، معجزات دیکھ چکے، نبی کی بات سے دعوت سن چکے، پھر بھی وہ ایمان نہ لے آئے.
اگر یہی حالت ہماری ہو، ہم بھی معجزات سن چکے، قرآن جیسا معجزہ ہمارے درمیان ہے، قرآن کے پیغامات سنیں، علماء کو سنیں، نہج البلاغہ ہمارے درمیان ہو، مولا علی کا کلام، قرآن ہمارے درمیان ہو، اللہ کا کلام، اس کے باوجود نہ ہم اللہ کی ذات پر ویسے ایمان لائیں جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کی ذات پر ویسے ایمان نہ لائیں جیسے مولا علی نہج البلاغہ میں چاہتے ہیں، اللہ پر ویسے ایمان نہ لے آئیں جیسے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین چاہتے ہیں، اللہ پر ویسے ایمان نہ لے آئیں جیسے صحیفہ علویہ میں کی دعاؤں میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان اپنی مرضی کا لاتے ہیں، نہ قرآن کے مطابق، نہ نہج البلاغہ کے مطابق، نہ صحیفہ کاملہ کے مطابق، نہ صحیفہ علویہ کے مطابق، نہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے مطابق۔ بتائیں ہم کیسے ایمان والے؟ ہم کہیں وہ تو ضدی ہیں، وہ سرکش ہیں، وہ ڈھیٹ تھے، ہم کون ہیں؟ ہم بھی نہ امام کی مان رہے ہیں، نہ قرآن کی مان رہے ہیں، نہ امام حسین کی مان رہے ہیں۔ عقیدہ توحید اپنی مرضی سے نہیں، خدا اور اہل بیت کے کلام کی روشنی میں دیکھو خدا کو کیسے ماننا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے قوانین کے لیے، اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے ہم اپنے قوانین ایجاد کرتے ہیں، کہتے ہیں ان قوانین کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ان قوانین کی پاسداری نہ کرے تو ہم اس کو اپنی کمپنی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا کائنات میں دین ہے، اللہ نے اپنے دین کے لیے کوئی قانون نہیں دیا، قرآن ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت ہے، رسول کی پاک آل کی سنت ہے۔ اگر یہ ہماری لائف میں نہیں، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری ہر چیز باطل ہے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ وہی ہے اللہ، وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں شرک اور کفر کی تاریکیوں سے باہر نکال کر ایمان کی طرف لے آئے، یعنی ایمان کی روشنیوں کی طرف لے آئے، اور بے شک اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا پیغام دیا؟ اس میں یہ میسج اور پیغام دیا، یہ جو قرآن ہے نا، اس کے نازل ہون کرنے کا مقصد ہے اس قرآن کی آیت کی روشنیوں میں ہماری ہدایت حاصل ہو، ہم گمراہیوں سے کا راستہ چھوڑ کر ہم ہدایت اور نور کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب پر یہ آیات نازل کی ہیں اس وجہ سے کہ تم گمراہی، شرک، کفر سے باہر نکل کے نور اور ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ اب دیکھو یہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہو لیکن ہم اس سے ہدایت حاصل نہ کریں، ہم اس سے اپنی اصلاح نہ کریں، بتائیں پھر ہم یہ تو کہیں کہ وہ کافر کیسے تھے، انہوں نے قرآن کی آیات ان کی مذمت میں اتری۔ یہ آیت ہمیں بھی خطاب کر رہی ہے، یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں گمراہی اور جہالت سے نکال کر تمہیں نور کی طرف لے کر جائے گی، جہالت سے نکال کر ہدایت اور نور کی طرف یہ قرآن لے کر جائے گا۔ لہٰذا ہم اس قرآن کو اگر پس پش ڈال، دیکھیے قرآن کی آپ جب عظمت کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی، تو ہم یہاں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ یہ ہمارے لیے مولا حسین کا نیزے پہ قرآن پڑھنا میسیج ہے کہ اے حسینیوں غافل نہ ہو جاؤ، یہ قرآن اتنا اہم ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ حسین کا سر کٹ گیا تو آپ نے تلاوت قرآن نہ چھوڑی، اے حسینیوں خبردار خود سے قرآن کو جدا نہ کر، میرا سر کٹ گیا، نوک نیزہ پہ چڑھ گیا، میں نے تلاوت نہ چھوڑی، اور آپ اے حسینیوں تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے امام حسین نے کربلا سے میسیج دیا، انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن۔ مولا حسین نے شب عاشور جو میسیج دیا حسینیوں کو، فرماتے میں حسین نماز سے محبت کرتا ہوں اور تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ یہ شب عاشور کا پیغام ہے مولا حسین کا، ہر مؤرخ نے یہ لکھا ہے، 4 میسیج دیے ہیں شب عاشور، انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، مجھ حسین کو نماز سے بڑا پیار ہے، مجھ حسین کو تلاوت قرآن سے بڑا پیار ہے، وکثرت الدعاء، مجھ حسین کو زیادہ دعائیں کرنے سے بڑا پیار ہے، والاستغفار، مجھ حسین کو استغفار کا بڑا جو ہے وہ مجھے بڑی محبت ہے۔ اب بتائیں مولا حسین کو جن چیزوں سے محبت ہے وہ ہماری زندگی میں ہے؟ ہم تو صرف نام کے حسینی ہیں،
ہمارے اندر وہ حسین مولا کی پسندیدہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 10 اور 11 بس آخری ان کا میسج، اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت نمبر 10 کا صرف ترجمہ کر فرمایا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، قتال کیا یعنی جنگ کی، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کن دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے؟ جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور جنگ کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا سمجھا رہا ہے؟ ان لوگوں کا رتبہ زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے جنہوں نے پہلے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنگ کی۔ یقیناً جو عمل میں سبقت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ہاں سے اجر پانے والے بھی سبقت کرنے والے پہلے ہیں، اور جو پہلے سبقت کرتا ہے کسی عمل خیر میں، ایک تو اجر میں وہ پہلے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پانے میں دوسروں کی نسبت، دوسرا یہ کہ اس کا کردار دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جاتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ وَلَهُ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اس کے لیے کئی گنا اجر، اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اس کے کئی گنا کر دے، جو مال اس کا کئی گنا کر دے، اور دوسرا اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اللہ نے ان کے انفاق کو کتنا پسند کیا۔ اللہ نے کہا دو فائدے میری راہ میں خرچ کرنے والوں کو، ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ ان کے مال میں کئی گنا اضافہ کر دوں گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ جو دین کی ترویج اور تعلیمات ہیں یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ۔ دیکھیے انفاق اہل بیت نے تو اس قدر عظیم پیغام دیا، اپنی جانیں بھی خدا کی راہ میں قربان کر دی، اپنا مال بھی، اور سب کچھ۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی ترویج ہو جائے۔ تو گویا کربلا والوں نے بڑا ہمیں عظیم پیغام دیا۔ کریم